انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر کی گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے۔ اتنی زیادہ برف اور وہ بھی 1,50,00,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ بھلے ہی جون جولائی کی گرمیوں کا موسم ہو، لیکن انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر پورا سال -50 سینٹی گریڈ سے -90 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس شدید ترین ٹھنڈ کی وجہ سے ہی یہاں زندگی کی امید بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے انٹارکٹیکا میں 400 سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکی ہیں، جو برف کی لیئر کے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انٹارکٹیکا میں نہ ہی کوئی ٹائم زون فالو کیا جاتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی کنٹری کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ پورے انٹارکٹیکا میں صرف 2 ATM مشینز لگی ہوئی ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کئی راز پوشیدہ ہیں، اور کچھ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ برف سے ڈھکے ہوئے اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بستی ہے جہاں ایلینز کا راج ہے۔ لیکن ریسرچرز اور آرکیالوجسٹ اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے پوشیدہ رازوں کو فاش کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں چند ایسی چیزیں بھی تلاش کی ہیں جن کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ انٹارکٹیکا کے برف کے اندر سے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، 2009 میں ایک ڈسکوری نے ریسرچرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے جب انٹارکٹیکا کے برف کے اندر سے ایک بلی کا اسٹرکچر ملا۔ لیکن اس میں حیران کرنے والی بات یہ نہیں تھی کہ یہ اسٹرکچر بلی کا ہے، بلکہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ جس بلی کا اسٹرکچر تھا وہ عام بلی نہیں، بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ جب ریسرچ لیب میں اس عجیب بلی کے اسٹرکچر پر مزید ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ جانور کم از کم 2,50,00,000 سال پہلے ارتھ پر پایا جاتا تھا۔ نمبر 6، 2014 میں آرکیالوجسٹ کو انٹارکٹیکا میں انتہائی حیران کر دینے والی انسانی کھوپڑیاں ملیں۔ پہلی حیرانی کی بات یہ تھی کہ انٹارکٹیکا میں یہ ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں، اور دوسری حیرانی کی بات ان کھوپڑیوں کی شیپ تھی۔ جی ہاں، نارمل کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کھوپڑیاں کافی الگ دکھائی دیتی تھیں کیونکہ ان کا سر ضرورت سے بھی زیادہ باہر نکلا ہوا تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ کھوپڑیوں کی ایسی شکل بچپن سے ہی عجیب عادتوں کی وجہ سے بن جاتی ہے، اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے اینشینٹ سویلائزیشن میں پائی جاتی تھیں۔ اسی طرح کئی کھوپڑیاں آرکیالوجسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں۔ تب بھی ان کا شک ہے کہ شاید ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ بستے تھے، اور ان کا کچھ نہ کچھ ریلیشن اینشینٹ ایجپٹ سویلائزیشن سے ضرور ہوگا۔ نمبر 5، پچھلے 50 سالوں کے دوران انٹارکٹیکا سے 10,000 سے بھی زیادہ میٹورائٹس مل چکے ہیں۔ اصل میں میٹورائٹ ٹھوس پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری ارتھ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور پلینٹ سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ملنے والے میٹورائٹس میں سے کئی 7,00,000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ویسے تو یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ ان میٹورائٹس کا تعلق کس پلینٹ سے ہے، لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا ایک چھوٹا میٹورائٹ 2015 میں ڈسکور کیا گیا تھا، اور سائنس کا ماننا تھا کہ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے ٹوٹ کر آیا ہے، کیونکہ اس میٹورائٹ کے اندر ایسے بیکٹیریا تھے جو صرف مارس پر ہی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور یہ پورا کانٹیننٹ امریکہ سے بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن سائنٹسٹ کو یہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، 1980 سے کئی آرکیالوجسٹ کو یہاں سے ڈائناسورس کے اسٹرکچرز مل چکے ہیں۔ ان اسٹرکچرز کا سائز 36 فیٹ بتایا جاتا ہے، جو تقریباً ٹرپل سٹوری بلڈنگ کے برابر بنتی ہے۔ جب ہڈیوں کے ان ڈھانچوں پر ریسرچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ کم از کم 70,00,000 سال پرانے ہیں۔ تب ہی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 70,00,000 سال پہلے تک انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر رہنے کے قابل تھا، اور شاید تب یہ پہاڑ گہری برف سے نہیں بلکہ گرینری سے ڈھکے ہوتے ہوں گے۔ نمبر 3،
واٹر فال تو ہم سب نے کئی بار دیکھے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا۔ کئی صدیوں سے یہی مانا جاتا تھا کہ واقعہ ہی اس گلیشیئر کے اندر سے بلڈ بہتا ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تو تب ان کو جو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ جی ہاں، معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 گنا زیادہ سالٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی ریڈ کلر کا دکھتا ہے۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا کانٹیننٹ ہے جسے دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ پانی کی کمی ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری ارتھ پر اگر کوئی سب سے زیادہ خشک جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا ہی میں موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی۔ یہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر ہاور تک جاتی ہے۔ اس وجہ سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ اور اب نمبر 1، آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 110 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا اسٹرکچر ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ اسٹرکچر کس جانور کا ہے کئی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ اسٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہو سکا۔ اس خوفناک اسٹرکچر کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ 3 سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جانور کون سا ہے اور آخر اس ارتھ میں آیا کیسے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایسے ہی شاندار ویڈیو میں۔